بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. گزشتہ ہماری گفتگو جو تھی وہ ہمارے موضوع کے متعلق عبادت اور تقوی. اب تک ہم نے عبادت کے بارے میں گفتگو کی تھی اور مختصر سے اس کے اہداف و اس کے مقاصد کو بیان کیا تھا، اور اہم چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کو کہا کہ میرے لیے کرو لیکن اس کا فائدہ تمہیں دوں گا، اور یہ عبادات وسیلہ ہیں ایک اعلیٰ ترین مقاصد کو اور اہداف کو حاصل کرنے کا. آج ایک گفتگو کرنی ہے مولا امیر المومنین کی عبادت کی خصوصیات، لیکن اس سے پہلے میں کل ہم نے مولا کی ضربت تک عرض کیا تھا کہ وہاں تک مولا نے عبادت کو کس طرح اہمیت دی ہے اور آخری شب میں کس طرح عبادات کو انجام دیا. آج یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب مولا امیر المومنین کو ضرب لگ گئی اور یہ صدا جو ہے وہ کوفے کے فضاؤں میں گونجی کہ علی علیہ السلام کو اور ارکان دین کو منہدم کر دیا گیا اور مولا امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، یہ آواز جب گونجی کوفے کی فضا میں تو مولا امام حسن و مولا امام حسین اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب مولا امیر المومنین کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ مولا مسجد کی مٹی کو اپنے زخم کے اندر بھر رہے ہیں. عبادت کی اہمیت کا اندازہ کریں، خصوصاً نماز جماعت کی، کہ جب مولا امام حسن علیہ السلام تشریف لائے تو گریہ کیا بابا کو دیکھ کے، اور اس کے بعد مولا امیر المومنین نے فرمایا بیٹا حسن پہلے تم نماز جماعت کو انجام دو اور آج امامت کرو. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس حالات کے اندر کہ جب مولا اس قدر شدید زخمی ہیں اس وقت بھی نماز جماعت کو ترک نہیں کر رہے. بولا حسن بیٹا تم نماز جماعت کو پڑھو، اور خود جو ہے وہ مصلی کے ساتھ بیٹھ گئے. کیا عجیب نماز ہوگی یہ کہ علی جیسا بابا حسن نماز پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ہی زخمی بدن جو ہے مولا امیر المومنین کا پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود نماز جماعت کو ترک نہیں کیا. یہ خود ایک دلیل ہے اہمیت جماعت کی اور نماز کی. تاریخ میں ایک اور بھی موقع میں ملتا ہے کہ یہاں ایک جسم جو تھا وہ زخمی تھا، اس کے ساتھ مولا امام حسن علیہ السلام نے نماز کو انجام دیا، لیکن شام غریبہ میں کربلا میں جناب زینب نے اول وقت نماز کو پڑھا. مغرب کا جیسے ہی وقت ہوا بیوی مصلی کے اوپر آئی اور آنے کے بعد نماز مغرب کو اول وقت کے اندر پڑھا. اس وقت آپ اندازہ کریں کہ عزیزوں کے اور اصحاب حسین کے لاشیں ہیں، کہیں لاشا امام حسین کا پڑا ہے، کہیں لاشا حضرت عباس کا ہے، کہیں علی اکبر کا ہے، کہیں قاسم کا ہے، اور دوسرے عزیز و اقارب و محمد کے لاشیں. لیکن بی بی اس وقت بھی نماز اول وقت کو جو ہے وہ قضا نہیں کرتی ہیں. یہ خود تربیت ہے والدین کی ایک بچی کو. جب جناب سیدہ کی شہادت ہوئی
اور اذان مغرب کی ہوئی تو کافی دیر تک بیوی اپنے بستر سے نہیں اٹھی. تو جناب زینب جو ہے وہ ایک کمرے میں گئیں تو جناب اسماء نے فرمایا بیوی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی ماں کا جاں نماز لینے کے لیے جا رہی ہوں. میری ماں نے کبھی بھی اول وقت سے نماز کو قضا نہیں کیا ہے. آج پتہ نہیں کیا بات ہے میری والدہ اٹھ نہیں رہی. اور اس کے بعد مناجات کو کچھ پڑھا ہے، انشاءاللہ وہ بات کے اندر ہم عرض کریں گے کہ بیوی نے وہ مناجات کہاں سے سیکھی تھی. تو یہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ بچہ ایک اول وقت میں نماز کو پڑھتا ہے. یہاں پر آپ لوگوں کی خدمت میں مولا امیر المومنین کی جو وصیت ہے اپنے بچوں کو، خاص طور پہ امام حسن علیہ السلام کو، اس میں فرماتے ہیں کہ فرزند میرے بیٹے، نماز کو اول وقت میں انجام دینا. یعنی ایک انسان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو شناخت کریں، اس کو پہچانیں کہ وہ کس عظیم مرتبے کا انسان ہے، تو انسان اس کے زندگی کے آخری لحظات اور آخری مواقع کو توجہ کرے اور اس کو تجزیہ کرے، اس کی تحقیق کرے کہ اس نے آخری لحظات اپنی زندگی کے کس طرح گزرے. چونکہ اس وقت انسان جو ہے وہ اپنے پوری زندگی کا جو نچوڑ ہوتا ہے اور اس کی معلومات اور اس کی معرفت ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ کلام کرتا ہے. یا کسی انسان کو پہچاننا ہے کہ وہ کس قسم کا انسان تھا، تو یہ دیکھیں کہ اس کے جنازے میں کس قسم کے لوگ شریک ہوئے. یہاں پر مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نماز کو اول وقت میں انجام دینا اور زکوٰۃ کو اس کے وقت کے اوپر اس کے اہل کے پاس جو اس کے مستحق ہیں زکوٰۃ کے، ان تک پہنچا دینا. اول وقت کو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بڑی اہمیت دی ہے. اول وقت نماز کو جب جنگ صفین کے اندر مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک سپاہی کو بڑے بے چین نظر آئے تو اس نے کہا مولا میں نے آپ کو کبھی جنگ کے اندر اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا آج ہے. تو مولا نے فرمایا کہ میری پریشانی جو ہے وہ جنگ کی وجہ سے نہیں ہے، میں مرد میدان ہوں، میں مرد جنگ ہوں. تو خواہ فرمایا مولا آپ کیوں پھر اتنے پریشان ہیں؟ کہ میری مشکل یہ ہے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے اور مجھے فرصت نہیں مل رہی ہے جنگ سے کہ میں اول وقت میں اللہ کی عبادت کر سکوں اور اس کی نماز کو پڑھوں. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مولا کو جنگ کے دوران دو صفوں کے درمیان جگہ ملی، مولا نے فوراً اول وقت میں نماز کو پڑھا. اس کے بعد جب مولا امیر المومنین کو نماز کے بعد جب اٹھا کے لے جا رہے تھے گھر، تو مسجد کوفہ کے صحن میں امام حسن کو کہا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے مجھے ادھر لٹا دو. وہاں پر مولا نے ایک عجیب بامعرفت جو ہے وہ جملے ارشاد فرمائے. جب مولا کو لٹا دیا گیا تو مولا نے ایک دفعہ مسجد کوفہ کی در و دیوار کو خطاب کیا، اے مسجد کوفہ کی در و دیوار، تم گواہ رہنا کہ علی نے کبھی خدا کی بندگی، اطاعت اور عبادت میں کوتاہی نہیں کی ہے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. علی کے علاوہ آپ لوگوں کو مشکل ہے کسی سے یہ دعویٰ مل جائے کہ میں نے خدا کی بندگی میں اور اطاعت میں اور عبادت میں کوتاہی نہیں کی. توجہ طلب بات اور توجہ طلب نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ مولا امیر المومنین وہاں پر حسن و حسین بھی موجود تھے، برجستہ اصحاب بھی موجود تھے، لیکن ان کو گواہ نہیں بنایا. مسجد کی دیوار کو اور دروازے کو گواہ بنایا. بس معلوم ہے کہ انسان جہاں اس جگہ پر عبادت کرتا ہے اس کے اطراف کی ہر شے جو ہے اس کے اوپر گواہ ہے. کتنی مرتبہ انسان مسجد میں گیا ہے، کس وقت گیا ہے، کتنی دیر وہاں پر عبادت کی ہے، یہ روز قیامت خود اس جگہ جو ہے وہ جگہ اور اس کے اطراف کی چیزیں جو ہے اس کے اوپر گواہی دے گی. کب مسجد کوفہ کی در و دیوار تم گواہ رہنا، اس کو گواہ بنا رہے ہیں کہ جس جگہ کے اوپر تنہائی میں. شاید علی علیہ السلام کا مقصد یہ کہہ کہ در و دیوار کو گواہ اس لیے بنایا کہ اکثر عبادات مولا امیر المومنین کی تاریکی اور خلوت میں ہوتی تھی، کہ جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جہاں پر ریا کی کوئی گنجائش نہ ہو، خلوص کے ساتھ انجام دیں اور
اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب مولا کے پاس چند درہم آئے تو مولا نے ایک دائیں ہاتھ سے دیا، ایک بائیں ہاتھ سے دیا، ایک دن میں دیا، ایک رات کو دیا، کہ اس کے اندر کوئی بھی ریا کی گنجائش جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ در و دیوار کو خطاب کر کے کہا کہ تم گواہ رہنا۔ عرض کروں کہ عزیزو، جس مقام کے اوپر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں وہ روز قیامت گواہی دے گی کہ پروردگارہ اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کر نماز کو انجام دیا، اور جو بھی آپ کی آواز کو سن رہا ہے، آپ کی نماز کی آیات کو اور کلمات کو، مناجات کو سن رہا ہے، وہ ہر چیز جو ہے وہ اس کو گواہی دے گی۔ اور اس کے بعد سورج کو خطاب کیا۔ آج کل ہمارے یہاں رواج ہے صبح کو دیر سے اٹھنے کا، مولا امیر المومنین کے پیروکاروں کے لیے یہ بہت بڑی ایک نصیحت ہے۔ اس کے بعد سورج کو خطاب کیا، کہا کہ سورج تو گواہ رہنا، جب بھی تو طلوع ہوا ہے تو نے علی کو جاگتے دیکھا ہے، یہ کبھی نہیں ہوا کہ تو طلوع ہوا ہو اور علی بستر کے اوپر سو رہا، یہ خود ایک بہت بڑی نعمت۔ اس کے بعد مولا کی چند یہاں پر اہم ترین عبادات کے لیے مولا نے فرمایا کہ آپ اول وقت میں نماز کو پڑھیں، زکوٰۃ کو وقت کے اوپر ان کے اہل اور اس کا جو مستحق ہے اس تک پہنچا دیں۔ جہاں پر آپ کو کوئی شبہ ہو کہ خدائی نہ خاصہ یہ فعل حرام ہے، تو وہاں پر آپ اپنے آپ کو خاموش رکھیں، اور جب آپ کو کوئی غصہ آئے تو عدل و اقتصاد کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ جو ہے وہ رفتار کریں۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام نے آخری وقتوں کے اندر جو حقوق ہیں لوگوں کے، ان کے متعلق گفتگو فرمایا کہ ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا اور مہمان کا احترام کرنا۔ مولا امیر المومنین کا ایک قول بڑا مشہور ہے، فرمایا کہ تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں ہی پسند آئی ہیں: اکرام الضیف، مہمان کا احترام۔ اس کے اندر بہت سارے نکات ہیں کہ مہمان کے احترام کی اتنی فضیلت کیوں ہے، کیونکہ جب انسان کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو پورا اس کے گھر کا طریقہ کار اور نظم جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، وہ کہیں باہر اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا، چونکہ مہمان اس کا گھر میں۔ وہاں پر انسان کو اس کے احترام کی خاطر بہت ساری اپنی خواہشات کو ترک کرنا پڑتا۔ دوسرا مولا نے فرمایا کہ اور گرمیوں کے روزے مجھے بہت پسند ہیں۔ تمہاری دنیا سے جو مجھے دوسری چیز پسند آئی ہے وہ شدید گرمی کے روزے ہیں۔ شدید گرمی کے اندر انسان کو پیاس لگتی ہے، یاد خدا میں جاتا ہے، روز قیامت کی گرمی کو درک کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ اور تیسری چیز راہ خدا میں تلوار کو چلانا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ اگر ہم ان تینوں جملوں کا تجزیہ اور نچوڑ نکالے تو یہ ہے کہ یہ تینوں عبادتیں اپنے نفس کو مار کے اور اپنی خواہشات کو مار کے انجام دی جاتی ہیں، اسی لیے افضل ترین عبادت ہیں۔ اور مولا نے فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں ہی پسند ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ صلہ رحم رکھنا، مسکینوں کو دوست رکھنا، ناداروں کو دوست رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، ان کو محبوب رکھنا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام اگرچہ روز و شب عبادت میں مصروف رہتے تھے، لیکن مسکینوں اور یتیموں کی خدمت سے کبھی بھی غافل نہیں ہوئے۔ راتوں کو اپنے کاندھے کے اوپر نان و نفقہ اٹھا کے غریبوں اور مساکین کے اوپر دروازے کے اوپر جانا اور ایک ایک کا دروازہ بجا کر ان کے گھر رزق کو پہنچانا، کھانے کو پہنچانا، یہ امیر المومنین علیہ السلام کا شیوت۔ اور اسی لیے اور اکثر بچوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہونا تھا کہ ہمارے وقت کا امام ہے کہ جو ہمارے دروازے کے اوپر آیا ہے۔ حتیٰ ان کی ماؤں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ جو شخص راتوں کو ہمارے بچوں کے پاس آتا ہے وہ ہمارے وقت کا امام ہے۔ مولا کی شہادت کے بعد، ضرب لگنے کے بعد، جب چند روز تک مولا ان غریبوں اور مساکین کے دروازے پر نہیں گئے تو ان بچوں نے ماؤں سے پوچھا کہ اب وہ شخص کیوں نہیں آتے، 2-3 دن ہوئے ہیں؟ تو کسی نے بتایا وہ تمہارے وقت کا امام علی تھا کہ جو تمہارے دروازے پر آتا تھا اور تمہارے گھر میں راتوں کو آتا تھا مسکینوں۔ اور اسی طرح مولا سید سجاد کا بھی یہی شیوا تھا۔ حتیٰ 18 سال کی عمر میں حضرت علی اکبر کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ راتوں کو غریب اور مساکین کے دروازے پر تھا۔
اس کے بعد فرمایا کہ موت کو تم ہمیشہ یاد رکھنا. یہ وہ چند باتیں تھی کہ جو میں چاہتا تھا آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں اس حوالے سے. اور اس کے بعد مولا نے حیا و شرم کے درس دیے. جب گھر کے قریب پہنچا مولا کا زخمی بدن تو وہاں پر اپنے اصحاب سے کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ. ایک مرتبہ کا جب لوگ نہیں گئے تو دوبارہ مولا نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا ہوں میری بچیاں میری بیٹیاں مجھے دیکھ کر جو گریہ کریں گی میری بچیوں کی گریے کی آواز کسی نامحرم کے کانوں میں جائے. عزیزو، علی وہ انسان ہے کہ جو اپنی بچیوں کی آواز بھی کسی نامحرم کے کانوں میں جانے کو پسند نہیں کرتے. آج اس کے پیروکار کس طرح ممکن ہے کہ وہ اپنی بہنوں اور ماؤں کو بے پردہ جو ہے وہ بازاروں میں لے آئیں یا محفلوں میں لے کر جائیں. مشہور واقعات مولانا امیر المومنین علیہ السلام سے حیا زینب کے متعلق اور کس طرح باپ نے حیا کو تربیت کیا اپنے بچوں میں، خاص طور پر اپنی بیٹیوں میں. فرماتے ہیں جب بی بی زینب اپنے نانا کے روضے کی زیارت کی خواہش کرتی تھی تو مولا فرماتے تھے کہ انتظار کرو، جب رات ہوگی تو چلیں گے. رات کو حسن و حسین کے ساتھ جناب زینب کو لے کر جاتے تھے اور مزار سے کچھ دور کھڑا کر دیتے تھے ان کو، کہ تم یہاں پر ٹھہرو میں آتا ہوں. جاتے تھے آتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ ہاں آ جاؤ، کبھی کہتے تھوڑا انتظار کرو. ایک دن مولا امام حسن نے پوچھا کہ مولا آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ کہا میں تمہارے نانا کے روضے کے اوپر جاتا ہوں اور جا کر یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی وہاں پر نامحرم تو نہیں ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ تاریک رات میں بھی کسی کی نگاہ میری بیٹی زینب کے اوپر پڑے. اس کے علاوہ ایک اور بھی بات جو بڑی اہم ہے، جب مولا نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنایا تاکہ اسلام کے وہ جو محدود تھی ریاست اسلام کی جو تھی اس کے بالکل درمیان میں تھا کوفہ، تو مولا یہ چاہتے تھے کہ بہتر انداز میں انتظام کر سکے اور اس کو کنٹرول کر سکیں، لہذا مدینے سے کوفے کے اندر مولا نے اپنے دارالخلافہ اور دارالحکومت کو منتقل کیا. تو جب اپنے بچوں کو لانے کا کہا کہ میری بیٹیوں کو لے آؤ اور میرے گھر والوں کو لے آؤ، تو امام حسن سے فرمایا کہ تم رات کی تاریکی میں مدینے سے نکلنا اور رات کی تاریکی کے اندر ہی کوفے کے اندر داخل ہونا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ دن کے اندر کوئی محمل کو بھی اور جناب زینب جو ہے میری بیٹی زینب اس کی سواری کے اوپر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے. اسی طرح کوفے کے باہر آ کر مولا جب کھڑے ہو گئے اپنی بہنوں کو لے کر تو مولا کو خبر دی کہ ہم لوگ آ گئے ہیں، تو مولا نے کہا کہ رات کو داخل ہونا تاکہ کوفے کا کوئی شخص میری بیٹیوں کو نہ دیکھ سکے. یہاں میں اس بات کو ختم کرتا ہوں اور عبادات کے متعلق عرض کروں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی عبادت کی خصوصیات. پہلی چیز جو مولا کی عبادات کے اندر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت پوری معرفت کے ساتھ انجام دو. جب تک انسان معرفت کے ساتھ اس کو پتہ نہ ہو کہ خدا کیا ہے، خدا کی معرفت جب تک انسان کے پاس نہ ہو، کبھی بھی وہ عبادت کو اس کے کمال اور اس کے معراج کے ساتھ انجام نہیں دے سکتا. ایک انسان سجدہ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ جس کے سامنے میں سجدہ کر رہا ہوں وہ کس مقام کی ہستی ہے. یہاں پر مولا امیر المومنین نے ایسے لوگوں کی عبادت کو ایک چکی کے حیوان کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے. فرمایا کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں اور وہ اپنے رب کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، المتعبد علی غیر فکن کا حمار تہونا یدور. مولا فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جو بغیر معرفت کے اور بغیر آگاہی کے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا معبود کون ہے، اگر اس قسم سے وہ بغیر فکر کے اور تفکر کے اور بغیر سوچ کے اور بغیر معرفت کے عبادت دیتے ہیں، اس کی مثال اسی حیوان کی طرح ہے کہ جو چکی کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے. اب یہ یہاں پر ایک بہت خوبصورت تعبیر کی ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی عبادت جو ہے ہر آنے والی عبادت اس کے درجات اور اس کے مرتبے کو بلند کرے.
یعنی ہماری آج کی عبادت جو ہے وہ کل سے بہتر ہو، کل والی عبادت آج سے بہتر ہو، انسان کی عبادت اس کے اندر بلندی کو لے کر آئیں، اس کے مرتبے کو بلند کریں. لیکن یہاں پر مولا نے اگر اس کو کہا ہے کہ وہ چکی کے حیوان کی طرح، اس کا مطلب یہ کہ وہ چلتا تو بہت ہے لیکن وہ فاصلہ کوئی بھی طے نہیں کرتا ہے، جہاں سے چلتا ہے وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. تو مولا فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے بغیر معرفت کے عبادت کو انجام دیا تو تم آگے کی طرف نہیں جاؤ گے، تمہارے قدم خدا کی طرف نہیں جاؤ گے، جہاں پر بھی تم قدم اٹھاؤ گے وہیں پر تمہارے وہ قدم دوبارہ واپس آ کر رک جائیں گے. اس کے بعد فرمایا کہ ایک اور بھی مولا نے عجیب بات کہی ہے کہ اگر بغیر معرفت کے عبادت کو انجام نہ دیا جائے تو بعض اوقات بہت بڑے خطرات کا سبب وہ بن سکتی ہے. فرماتے ہیں من عبد اللہ بغیر علم کفر من حیث لا یعلم. کہا کہ جو شخص بغیر معرفت خدا کے عبادت کرتا ہے بعض اوقات یہی عبادت اس کے لیے کفر اور نفاق کا باعث بن جاتی ہے. آپ لوگ کو یہاں پر عرض کروں کہ یہ جو خوارج تھے جن لوگوں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق خروج کیا اور مولا کا ساتھ چھوڑ گئے صفین کے بعد، اور جب اس معاویہ نے قرآن کو بلند کیا، کہا کہ علی تو قرآن سے لڑ رہے اور نعوذ باللہ علی کافر ہو گئے، یہ وہ لوگ تھے جن کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی تھی، ہر قدم کے اوپر اور ہر لحظے کے اوپر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. لیکن ان کی چونکہ عبادت جو ہے وہ معرفت کے ساتھ نہیں تھی، ان کی عبادت جو ہے وہ آگاہی کے ساتھ نہیں تھی، سوچ و فکر کے ساتھ نہیں تھی، لہذا ان لوگوں نے عین اس وقت کہ جب علی علیہ السلام کامیابی کے بالکل قریب تھے اور مالک اشتر جو ہے وہ معاویہ کے خیمے کے قریب پہنچ چکے تھے، اس وقت آ کر مولا امیر المومنین سے کہا کہ جنگ کو بند کر دیں. تو یہ خوارج جو ہے عبادت ان کی کوئی کم نہیں تھی، گھٹے تھے ان کے ماتھوں کے اوپر، پینے تھے ان کے ماتھوں کے اوپر، ہر لمحے عبادت کرتے تھے، لیکن چونکہ معرفت کے ساتھ عبادت نہیں تھی لہذا وہ علی جیسے حق اور امام کا ساتھ چھوڑ گئے اور وہ گمراہ ہو گئے، اور بعد میں مسلسل علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ و جدال کے اندر مصروف رہے. یہاں پر مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ ایک اور بھی بات فرمائی، لا خیر فی عبادت لیس فیہ تفقہ کا مولا فرماتے ہیں ایسی عبادت تمہیں کوئی بھی خیر نہیں دے سکے گی، تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکے گی کہ جس کے اندر تفکر اور غور و فکر نہ ہو. فرمایا کہ دوسری چیز جو انتہائی اہم ہے، یہاں پر ایک اور روایت آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ کنت اعبد ربا لم اراه فقال یا امیر المومنین کیف رأیت. کسی شخص نے کہا کہ مولا کہ آپ نے، یہاں پر یہ روایت جو ہے ما کنت اعبد ربا لم اراه کہ میں نے کبھی اس رب کی عبادت نہیں کی ہے کہ جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. فرمایا یا علی آپ نے کس طرح اللہ کو دیکھا ہے؟ تو مولا نے فرمایا میں نے اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا ہے خدا کو، بلکہ میں نے اپنے دل کی آنکھ اور حقائق ایمان سے پروردگار عالم کو درک کیا ہے. میں اپنے اطراف میں جس چیز کو بھی دیکھتا ہوں خدا کے وجود کو مشاہدہ کرتا ہوں. یہ سورج، یہ چاند، یہ کس طرح منظم دنیا، یہ پروردگار عالم نے اتنے ہری اور بھری دنیا کو بنایا ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ پانی ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا بڑا حکیم و مدبر ہے. دوسری جو عبادت مولانا کی عبادت کے اندر جو خاص بات ہے وہ عبادت ہے عشق اور محبت کے ساتھ عبادت. ہمارے یہاں پر اکثر یہ معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھو خدا خوش ہو جائے گا، تم عبادت کرو خدا تمہیں جنت دے گا، تمہیں حور دے گا. مولا نے فرمایا کہ اس قسم کی عبادت جو ہے کہ جو لالچ کی نیت سے کی جائے اور اللہ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے کی جائے، یہ وہ عبادت ہے کہ جو تاجروں کی عبادت ہے. بعض لوگ ڈر کے عبادت کرتے ہیں، اور آج کل ہماری جو تبلیغات کا محور یہی ہے کہ جب ہم تبلیغ کرتے ہیں تو ان کو سزا کی اور عقاب کی، عذاب کی بہت ساری باتوں کو سناتے ہیں اور ان کو ڈرا کر جو ہے وہ خدا کی عبادت کریں. یہ کوئی اچھی تبلیغ نہیں ہے. آپ اگر لوگوں کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں ان کو امید دلائیں
ان کو حوصلہ دیں، نہ ان کو مایوس کریں۔ ایسی تبلیغ سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے روکا ہے کہ آپ کسی کو ڈرا کر عبادت کرائیں۔ ایک مرتبہ بچے کو آپ پیار سے سمجھاتے ہیں، ایک دفعہ ڈرا کر سمجھاتے ہیں۔ یہ ڈرا کے سمجھانا اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو نہ مایوس نہ کریں، اس کو نا امید نہ کریں اللہ کی بارگاہ سے، اس کو امیدوار بنا کر۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ عبادت کو ڈر سے کرتے ہیں کہ اگر میں نے عبادت کو انجام نہیں دیا خدا مجھے یہ سزا دے گا، خدا مجھے یہ سزا دے گا۔ ایسی عبادت مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو خوف کی عبادت ہے، اور یہ غلاموں کی عبادت ہے، یہ آزاد لوگوں کی عبادت نہیں ہے، یہ نوکروں کی عبادت ہے۔ جیسے غلام اپنے مالک سے ڈر کے جو ہے وہ کام کو انجام دیتا ہے کہ اگر اس نے انجام نہیں دیا تو اس کو مارے گا، کوئی محبت کی عبادت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو وَقَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ حُبًّا لَهُ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْإِحْرَارِ وَهِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ۔ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کو اس کے ساتھ محبت میں انجام دیتے ہیں۔ اگر انسان کو خدا سے محبت ہو جائے تو محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو حکم کی محتاج نہیں رہتی ہے۔ اگر انسان کو والدین سے محبت ہے تو وہ ان کے اشاروں سے، ان کے کنایوں سے، ان کی خواہشات سے خود ہی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ والدین کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ اس کو لا کر دے دیتے ہیں۔ جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اس کا حکم کا انتظار نہیں کرتے ہیں۔ جیسے پیغمبر اکرم نے جب نماز تہجد کو پڑھا، پوری رات جو ہے وہ عبادت میں مصروف رہے۔ نماز تہجد کے لیے 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر سو جاتے تھے، پھر 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر سو جاتے تھے۔ خود پروردگار عالم نے کہا میرے حبیب اتنی عبادت نہ کرو، کچھ آرام بھی کیا کرو۔ یہاں ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، میں ابھی تک اس کو تصدیق نہیں کر سکا ہوں۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں خداوندہ اگر تو مجھے سجدے کا حکم نہ بھی دیتا تو میں تجھے سجدہ کرتا۔ یا علی وہ کیوں؟ کہ میں نے جس چیز کو بھی دیکھا ہے اپنے اطراف میں، میں نے اپنے وجود میں جس چیز کو بھی دیکھا ہے، میں نے خدا کو اتنا عظیم پایا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ تو جو لوگ عشق و محبت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں وہ حکم کے محتاج نہیں رہتے ہیں کہ ان کو حکم دیا جائے کہ تم عبادت کرو۔ یہ عشق اور محبت کی عبادت ہے۔ اور جب انسان اس قسم کا عشق و محبت سے عبادت کرتا ہے تو پھر اس کا پیٹ کبھی نہیں بھجتا، اس کا رشتہ نہیں ہے۔ جیسے مولا امام حسین علیہ السلام شب عاشور مولا نے 3 چیزوں کے لیے فرصت مانگی کہ میں ان 3 چیزوں کو انجام دے دوں، کیونکہ مجھے نماز سے محبت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا وجوب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھے قرآن سے محبت ہے۔ اس سے فرمایا کہ مجھے دعا سے محبت ہے۔ لفظ محبت کو استعمال کیا، حب کو استعمال کیا مولا امام حسین علیہ السلام نے۔ اگر مولا غازی عباس کو کہا کہ ایک شب کی اجازت لے کر آؤ تو ایک شب کی اجازت جو ہے وہ اس لیے مانگی تھی کہ اور اللہ کی عبادت کو کر سکیں، اور نماز کو پڑھ سکیں، اور قرآن کو پڑھ سکیں، اور خدا سے راز و نیاز کر سکیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ عبادت خاشانہ۔ میرا خیال وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے، تو لہذا میں اپنی اس بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ تیسری جو اہم خصوصیت مولا امیر المومنین کی عبادات کے اندر ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ خضوع و خشوع ہے۔ عبادت کو خضوع و خشوع کے ساتھ انجام پانا چاہیے، جس طرح کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہی مومنین کامیاب ہیں، کامیابی کا راز ان کی نماز ہے۔ فقط نماز نہیں بلکہ ایسی نماز کے جو خضوع و خشوع کے ساتھ، تواضع کے ساتھ ہو، فروتنی کے ساتھ ہو، ایسی نماز جو ہے وہ انسان کی فلاح اور کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ آج پہلا روزہ مولا امیر المومنین کی ضربت کا میں اپنے تمام مومنین سے اور عاشقان علی سے یہ خواہش رکھتا ہوں، تقاضا کرتا ہوں کہ ان ایام کو انتہائی غم کے ساتھ منائیں۔ ایک عظیم مصیبت ہے کہ جو خاندان اہل بیت کے گھرانے کے اوپر آئی ہے، اور آج علی و فاطمہ کے بچے حقیقی معنوں میں یتیم ہوئے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔